شوہر گھر میں آتا ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، بیوی گھر میں آتی ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب شوہر بیچارہ آیا ہے سارا دن کام کر کے، بیوی گیم کھیل رہی ہے، سیدہ عائشہ صاحبہ، اور اتنا پیارا نام ہے۔ آپ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں وقت اب بس پھر آپ اس میں مذاکرات اور مذاکرات کے علاوہ کتنے اور یہ کرن ناز صاحبہ ہوتی ہیں فل میک اپ کے ساتھ، ان کی ایک نیچے تصویر آتی ہے اور اوپر بڑی پیاری باتیں بھی بعض اوقات کر رہی ہوتی ہیں۔ حسن نثار صاحبہ کے ساتھ کوئی عورت آتی ہے، آپ فل میک اپ کے ساتھ کس لیے آتی ہیں؟ شوہر بیچارے کو وقت خود بھی نہیں دیتی، وہ ہاتھ جوڑتا ہے مجھے وقت دے دیا، پھر وہ کہتا ہے اللہ کا واسطہ مجھے دوسری شادی کرنے دو، کہتی نہیں۔ آج گھر گھر لڑائی ہے، آج میاں بیوی کی لڑائی ہے، آج بھائی بھائی کی لڑائی ہے۔ ابھی بھی آپ سے آنے سے پہلے 2 منٹ ایک میاں بیوی کی لڑائی آئی ہوئی تھی۔ ہمارے وہاں روزانہ یہی کیس آتے ہیں، طلاقوں کے اتنے مسائل آ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد طلاقوں کی ہو رہی ہے، وجہ قرآن و سنت کے نظام سے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ موبائل کا بھی ہے۔ جب سے موبائل آیا ہے، اب شوہر گھر میں آتا ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، بیوی گھر میں آتی ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے، نہ وہ اس کو توجہ دے رہے، وہ بچے الگ ہیں، اور پھر اس میں گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل کے اندر تصویریں آ جاتی ہیں، اور پھر جو ہماری نظروں کی جو حفاظت ہے اس میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تو عرض کروں گا، میری اپیل ہے مردوں عورتوں سے کہ دونوں کے لیے ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، صبح 1 گھنٹہ رکھ لیں، شام کو 1 گھنٹہ رکھ لیں، اور طے کر لیں کہ اس وقت دیکھ لیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، مجھے خود ایسی معلومات ہے کہ بعض مرد ایسے ہیں کہ 6-6 7-7 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، بعض عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ بھی آپ نے گھر کو وقت دینا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، بیوی کو وقت دینا ہے، شوہر کو وقت دینا ہے، آپ 5-5 6-6 گھنٹے دیکھ رہی ہیں، اور اس میں وہ آج کل گیمیں کھیل رہی، میں تو الحمدللہ آج تک نہیں کھیلی، لیکن سنا اس میں بہت ساری گیمیں بھی آتی ہیں، اب وہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اب شوہر بیچارہ آیا ہے سارا دن کام کر کے، وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ وقت ملے، بیوی گیم کھیل رہی ہے، اور ایسے ہی بعض اوقات بیوی چاہ رہی ہے کہ شوہر مجھے وقت دے، وہ صاحب بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ چیزیں مسائل پیدا کر رہی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف، اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چیز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغ اور سوچ، اللہ کی عظمتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہمارا دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سارا جہاں بنایا، آپ کو اور ہمیں بنایا، ہماری اولادوں کو بنایا، ہمارے آبا و اجداد کو بنا رہے ہیں، جس نے ہمیں بنایا، اور جو کھربہا کھرب ٹن کی سبزیاں اتنی بنا رہے ہیں، یومیہ کھربہا کھرب ٹن کی سبزیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، کھربہا کھرب ٹن کے پھل استعمال کر رہے ہیں، وہ کس نے بنائے؟ وہ کس کی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں؟ کھربہا کھرب ٹن کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ کس کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے؟ کھربہا کھرب ٹن کے انڈے اور کھربہا کھرب ٹن کے اناج اور انواع و اقسام کی جو چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، زینت بن رہی ہیں، وہ کس کی ہیں؟ وہ کس کے خزانوں سے آ رہی ہیں؟ لیکن اسی کی نافرمانی آج عام ہے پوری دنیا میں۔ اس سے کیا ہمارا میڈیا اسلامی ہے؟ اس میں مذاکرات اور مذاکرات کے علاوہ کتنے اور یہ کرن ناز صاحبہ ہوتی ہیں فل میک اپ کے ساتھ، ان کی ایک نیچے تصویر آتی ہے اور اوپر بڑی پیاری باتیں بھی بعض اوقات کر رہی ہوتی ہیں۔ حسن نثار صاحبہ کے ساتھ کوئی عورت آتی ہے، ہم تو کبھی حسن نثار صاحب کا بیان سنتے ہیں سیدہ عائشہ فل میک اپ کے ساتھ، میں تو کبھی دیکھتا ہوں ہاتھ اس کا آگے رکھتا ہوں، پھر نثار صاحب کی باتیں سنتا ہوں۔ یار آپ اللہ کی ولی ہے، اپنے قبر میں نہیں جانا عائشہ صاحبہ، اور اتنا پیارا نام ہے، آپ فل میک اپ کے ساتھ کس لیے آتی ہیں؟ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد عصمت دریاں کر رہے ہیں، مل کے نیفے میں اڑا دو اس کو، اور جو عورت سب کچھ کر رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ بھئی مرد کو جو اگر جنسی طور پر آمادہ کر رہی ہے تو عورت کا بھی تو کچھ ہاتھ ہے نا۔ اگر عورت سے ہو جائے تو مرد قریب نہیں آ سکتا، اگر عورت برقعے میں ہو اور ایک نیک صالحہ ہو تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں اس سے۔ جب آپ فل میک اپ کے ساتھ جائیں گی، ملیں گی، ہیلو ہائے کریں گی، تو پھر حالات تو خراب ہوں گے نا۔ اب کوئی عورت کو نہیں کہتا کہ اس کا بھی جرم ہے۔ اچھا پھر اور ایک بات، آپ شوہر بیچارے کو وقت خود بھی نہیں دیتی، وہ ہاتھ جوڑتا ہے مجھے وقت دے دیا کر، پھر وہ کہتا ہے اللہ کا واسطہ مجھے دوسری شادی کرنے دو، کہتے نہیں۔ اگر وہ غلط کام کر رہا ہو تو کوئی بات نہیں، اس کے غلط تعلقات ہیں اور غلط جگہوں پر جاتا ہے، بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے میں نکاح، اگر وہ شادی کی بات کریں تو وہ خود بھی اور اس کا سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ الحمدللہ میرے 2 داماد ہیں، میں نے دونوں کو کہا ہے
بیٹا آپ دوسری شادی کر سکتے ہو، تیسری شادی کر، میری طرف سے اجازت ہے، میں قیامت کے دن مجرم نہیں بننا چاہتا. لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دامادوں کو کہتے ہیں. آپ پوچھ لیجیے میرے دونوں دامادوں سے کیا مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا. اور کتنی ایسی جو ہماری استانیاں بیوہ ہوئیں، میں نے اپنے بڑے داماد سے کہا بیٹا یہ اس سے شادی کر لو، یہ ہماری استانی بیوہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا. تو میرا فرض تھا نا میں نے اپنے داماد سے. لیکن آج معاشرہ یہ بن چکا ہے، مرد اللہ کے واسطے دیتا ہے، کہتے تو بھی وقت نہیں دے سکتی، خود بھی نہیں دیتی، یہ شادی تو کرنے دے. کہتے نہیں، اور پھر پورا اکیلی نہیں ہوتی، پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے عجیب ایک واقعہ ہوا، ایک مولوی صاحب نے کوئی 2 شادیاں اور کر لی، بیواؤں سے شادیاں، اور ان میں ہمارے لال مسجد کے ایک شہید کی بیوہ بھی تھی. اس کا سارا خاندان جمع ہو گیا اور اس نے کہا طلاق دے نہیں تو تجھے برابر کر دیں گے. اس نے جو 2 عورتیں باپ کی بیوہ تھی ان کو طلاقیں دے دی. کیا جواب دے گی یہ عورت اور کیا جواب دے گا اس کا خاندان؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مرد کے نیفے میں گولی مارو، تو یہ عورتیں جو کر رہی ہیں عائشہ صاحبہ اور کرن ناز صاحبہ اور پھر ہر جگہ یعنی مذاکرات میں آپ دیکھیں نا، ایک طرف ایک مرد بیٹھا ہوا اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کو سزا کون دے گا؟ ان کے لیے کوئی سزا ہے کہ نہیں؟ سب بیچارے مرد ہی رہ گئے ہیں کہ ان کے نیفے میں. اور بھئی بات یہ آپ کو شرعاً یہ ناجائز ہے ان کے نیفے میں گولی مارنا. اب اگر دیکھیں وہ غیر شادی شدہ ہے تو شریعت کہتی ہے 100 کوڑے لگا دو، پوری قوم کے سامنے مارو، سیدھا ہو جائے گا. مار دیے 100 کوڑے، لیکن جنسی طور پر معذور تو نہیں ہوا. لیکن آپ اس کو جنسی طور پر معذور کر رہے ہیں، اور یہ کون کر رہی ہے؟ CTD اور CCD کر رہی ہے. ناجائز ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے.